اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ یہ سورہ طلاق ہے جو 12 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی ابتدا ہی میں طلاق کا ذکر ہے اور اس پر مرتب ہونے والے احکامات عدت، نفقہ اور سکنا کا بھی ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ طلاق ہے۔ سورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے، زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ناممکن ہو جائے، تو اس صورت میں شوہر کو حکم ہے کہ وہ اپنے بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دے، اور یہ طلاق ایسی طہر میں ہونی چاہیے جس میں بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو۔ جب میاں بیوی میں طلاق کے ذریعے سے علیحدگی ہو جائے تو عورت کو دوسرے نکاح کرنے کے لیے کچھ مدت انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اور کیا جائے تو یہ قیودات اور شرائط اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور اگر بعض استثنائی صورتوں کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی نہ دی جاتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندان کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہے، جبکہ اسلام خاندانی نظام کے استحکام پر زور دیتا ہے کہ آپس میں اتفاق سے رہو اور آپس کے ناچاکی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے دیکھیں، جب طلاق دینے کا حکم دیا گیا تو کہا عدت کے اندر دو۔ اس کے اندر بھی علماء فرماتے ہیں کہ 2 مصلحتیں ہیں۔ طلاق دینے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر انہیں طلاق دینی ہو تو ایسے وقت میں طلاق دے کہ عدت شروع ہونے والی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یہ فرمائی ہے کہ ایسے وقت طلاق نہ دی جائے جب بیوی کو ماہواری آ رہی ہو، بلکہ ایسے طہر یعنی پاکی کے حالت میں طلاق دی جائے جس میں بیوی سے جماع بھی نہ کیا ہو۔ اس حکم میں 2 مصلحتیں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ایک یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اول تو جب میاں بیوی کا رشتہ ایک مرتبہ قائم ہو جائے تو وہ ہمیشہ قائم ہی رہے، اور اگر طلاق کے ذریعے سے اس کو ٹوٹنے کی نوبت آئے تو وہ بھی اچھی طرح سوچ سمجھ کر شریفانہ طریقے پر ہو، جس میں فریقین میں سے کوئی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اگر ماہواری کی حالت میں طلاق دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی نفرت کی وجہ سے دی جا رہی ہو، یا اگر ایسی پاکی کی حالت میں دی جائے جس میں دونوں جماع کر چکے ہو میاں بیوی، تب بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کی طرف سے شوہر کی رغبت کم ہو گئی ہو۔ اس کے برخلاف اگر ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں ایک مرتبہ بھی جماع نہ ہوا ہو تو عام طور پر یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب بیوی کی طرف شوہر کی رغبت اپنے شباب پر ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ طلاق کسی وقتی بے رغبتی کا نتیجہ نہیں ہے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ اگر ماہواری کے زمانے میں طلاق دی جائے تو عورت کے لیے عدت کا زمانہ بلا وجہ لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ جس ماہواری کے دوران طلاق دی گئی ہو وہ عدت میں شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے عدت اس وقت شمار ہوگی جب عورت اس ماہواری سے پاک ہو جائے، پھر دوبارہ ماہواری آنے کا انتظار کرے۔ اس سے عورت کو تکلیف ہو سکتی ہے، لہذا حکم دیا گیا ہے کہ طلاق ایسی طہر میں دی جائے جس میں جماع نہ ہوا ہو۔ اور بعض نے اس آیت مبارکہ کی فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ کہ انہیں عدت کے لیے طلاق دو، اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ انسان جب بیوی کو طلاق دے تو رجعی طلاق دے، یعنی ایسی طلاق دے جس سے عدت کے دوران رجوع کرنا ممکن ہو۔ گویا عدت تک کے لیے طلاق دی جائے، اس دوران سوچنے سمجھنے کا موقع ہوگا، اور اگر حالات معمول پر آ جائے
تو طلاق سے رجوع کر لیا جائے، جیسے اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف۔ پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگے تو تم انہیں بھلے طریقے پر اپنے نکاح میں روکے رکھو، جس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات باہمی جھگڑے کی وجہ سے لوگ طلاق دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان صلح صفائی کروا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں نکاح کا رشتہ دوبارہ قائم ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب طلاق رجعی دی گئی ہو۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ طلاق دینی بھی ہو تو رجعی طلاق دینی چاہیے، کیونکہ طلاق بائن کے بعد شوہر کے ہاتھ سے رجوع کا اختیار نکل جاتا ہے، اور طلاق مغلظہ 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی دونوں کے ہاتھ سے دوسرے نکاح کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ طلاق رجعی دو، تاکہ اگر تمہیں بعد میں پشیمانی ہو تو تم رجوع کر سکو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اپنے میں سے 2 ایسے آدمی کو گواہ بنا ڈالو جو عدل والے ہو۔ یعنی رجوع کی صورت میں ترغیب دی گئی ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں شوہر یہ کہے کہ میں نے طلاق سے رجوع کر لیا ہے۔ عدل والے گواہوں سے مراد گواہوں کا نیک ہونا۔ یہ رجوع کا پسندیدہ طریقہ ہے، لیکن رجوع کی لازمی شرط نہیں ہے۔ اس طرح اگر شوہر زبان سے کچھ نہ کہے لیکن بیوی سے حقوق زوجیت ادا کر لے، بلکہ بوس و کنار ہی کر لے، تب بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی خاطر سیدھی سیدھی گواہی دو۔ یہ ان گواہوں سے بھی خطاب ہے جن کی موجودگی میں شوہر نے طلاق سے رجوع کیا ہو، کہ اگر کبھی رجوع کو ثابت کرنے کے لیے گواہی دینی پڑے تو ٹھیک ٹھیک گواہی دے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، البتہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں عورت کی عدت کا ذکر ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، اور تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہو، اگر تمہیں ان کے عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ یعنی وہ عورتیں جن کی بڑی عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ماہواری نہیں آتی تو ان عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو عورتیں حاملہ ہو ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو زبردست ثواب دے گا۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 مرتبہ تقوی کا ذکر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تقوی کی کیا اہمیت ہے۔ اور سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اور نازل کردہ احکام کی پامالی اور مخالفت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، لہذا اے عقل والو جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے۔
اس پر عمل کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔